بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہسٹری کی 8th کلاس کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں چیپٹر ریفارم موومنٹ ان دا سب کانٹیننٹ ہے، وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن پچھلی ویڈیو میں ہم کلیئر کر چکے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ لانگ کوسچن شیئر کروں گی، تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے لاسٹ میں نے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور جو کوسچنز ہیں وہ جو پیپر میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، تو لاسٹ تک ضرور ویڈیو دیکھیے گا۔ تو بڑھتے ہیں لانگ کوسچن کی طرح۔ سب سے پہلا لانگ کوسچن ہے، ڈسکس دا ریلیجیس پولیٹیکل اینڈ ایجوکیشنل کنڈیشن آف دا مسلم آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس ان 1857 سی ای۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور جو تعلیمی ہے کنڈیشن وہ کیسی تھی، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ Although Muslims, Hindus, Sikhs and other Indians participated in the War of Independence، جنگ آزادی میں اگرچہ کہ مسلمانوں، ہندوستانیوں، سکھوں اور دوسرے ہندوستانوں نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا، مسلم were labeled as rebels against the British، مسلمانوں کو برطانویوں کے اگینسٹ باغی قرار دے دیا۔ therefore اس لیے the British government was struggle to harm Muslim، اس لیے جو برطانوی حکومت تھی وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، so that they could not rebuild their status despite the fact، حقیقت کے بجائے the British had destroyed the Muslim، جو برطانوی تھے وہ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ they consider، ان کا خیال تھا، مسلم as the permanent threat to their government، مسلمانوں کو مستقل خطرہ اپنی حکومت کے لیے سمجھنے لگے۔ they tried to spoil، انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، the Muslim position، مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے in social، economic، پولیٹیکل اینڈ ایجوکیشنل فیلڈ، انہوں نے مسلمانوں کی پوزیشن کو سیاسی، معاشی اور تعلیمی میدان میں تباہ کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ تو ٹاپک تھی ریئر جاب فار دا مسلم، مسلمانوں کے لیے جابس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اپ ٹو دا اینڈ آف دا 19th century سی ای، 19ویں صدی کے بالکل اینڈ میں دا برٹش گورنمنٹ، برطانوی حکومت ٹوک ایوری اسٹیپ اگینسٹ دا مسلم، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا۔ دا مین پرپز واز دا سپریس دا مسلم ان ایوری فیلڈ، ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو ہر میدان میں دبانا تھا، سو دیٹ دے مائٹ ناٹ اسٹینڈ اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ ٹو دے فیوچر۔ اس کے بعد سیکنڈ آپ نے لکھنا ہے، ججمنٹ آف مسلم فار ایگریکلچر لینڈ، بے دخل کرنا، مسلمانوں کو زرعی زمین سے بے دخل کرنا۔ ایگریکلچر واز این ادر سورس آف انکم آف مسلم فار دا لاسٹ مینی سینچریز، کئی صدیوں سے زراعت جو مسلمانوں کا وہ مطلب زراعت آمدنی کا پیشہ تھا۔ موسٹ آف دا مسلم یوز ٹو ورک آن ایگریکلچر لینڈ، زیادہ تر مسلمان زرعی زمینوں میں ہی کام کرتے تھے۔ دا برٹش گورنمنٹ ایجیکٹڈ دا مسلم فرام دا لینڈ اینڈ کنفiscated اٹ، برطانوی حکومت نے مسلمانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ ان دس وے لینڈس اینڈ فارم ورکرز، زرعی زمینوں کے مالک اور جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، بہت بیکیم وکٹم آف دا ایڈورسٹیز، دونوں ہی مصیبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایجوکیشنل بیکورڈنیس، تعلیمی پسماندگی، یہ آپ نے ٹاپک لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے۔ موسٹ آف دا مسلم انسٹیٹیوشن ورک کلوز، بہت زیادہ جو کئی مسلمانوں کے انسٹیٹیوشن تھے وہ بند ہو چکے تھے۔ مسلم ہو ور ایجوکیٹڈ فرام دا ریمیننگ مسلم انسٹیٹیوشن، جو بقیہ بچ گئے تھے، جو دوسرے مسلمانوں کے انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے تھے، could not get any proper job، انہیں کوئی بھی مناسب نوکریاں نہ مل سکی۔ اٹ واز اے بگ شاک فار اے ریلیجیس فیکٹر۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ دینی ہے، ریپلیسمنٹ آف پرشین بائی انگلش از این official language، the British government declared English as an official language in place of Persian، انگریزی حکومت نے، برطانوی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جی فارسی کی جگہ انگریزی زبان سرکاری زبان ہوگی۔ دا ہندو ڈڈ ناٹ opposed it، ہندو نے اس کی مخالفت نہیں کی، اینڈ accepted it، اور اسے قبول کر لیا۔ بٹ مسلم were shocked by this change، لیکن مسلمانوں کو اس تبدیلی سے حیرانی ہوئی، because it mean not only the change of language، کہ یہ صرف نہ ہی زبان کی تبدیلی تھی، بٹ دا چینج آف اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن، بلکہ یہ اسلامی ثقافت اور روایات کی بھی تبدیلی تھی۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ڈسکس دا ریکنسلیٹری رول آف سر سید احمد خان بٹوین دا برٹش اینڈ دا مسلمس، برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان سر سید احمد خان کا دوستانہ کردار ہے وہ اپنے بیان کرنا ہے۔ آنسر اس کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا، یہ جو لائن میں نے کٹ کی ہے آپ یہ کٹ کر سکتے ہیں،
اس سے آگے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ہی وانٹیڈ دا مسلم ایجوکیٹڈ دیم سیلف ود ویسٹرن ایجوکیشنس، یعنی سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ وہ مسلمان مغربی جو تعلیم ہے اس سے خود کو تعلیم یافتہ کرے. ٹو ریگین دا لاس پرسٹیج اینڈ اسٹیٹس، تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام ہے وہ حاصل کر سکیں. دا مسلم شوڈ آلسو ریکونسلز ود دا برٹش اینڈ ایجوکیٹڈ دیم سیلف، وہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ برطانویوں کے ساتھ دوستانہ رہیں اور خود کو تعلیم یافتہ کریں. ہی بلیوز ان دا آئیڈیاز، وہ نظریات پہ یقین رکھتے تھے. نمبر 1 لائلٹی دا برٹش، نمبر 2 پہ ہے ڈیووشن ٹو ایجوکیشن اینڈ، اور نمبر 3 پہ تھا الوفنس فرام پولیٹکس، یعنی سیاست سے دوری. ہی شوڈ دا مسلم دا پاتھ آف پروگریس، انہوں نے مسلمانوں کو ترقی کی راہ دکھائی. سر سید احمد خان وانٹیڈ ٹو ریموو مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین مسلمس اینڈ برٹش، سر سید احمد خان جو ہے وہ مسلمان اور برطانویوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. اینڈ ٹو کریٹ ٹرسٹ امانگ دیم، اور ان کے درمیان جو ہے وہ اعتماد پیدا کرنا چاہتے تھے. ہی ہیڈ ریٹن اے پمفلٹ، انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا، کازز آف انڈین ریوولٹ، اسباب بغاوت ہند کے نام سے. ان وچ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو کنوے دا برٹش، جس میں انہوں نے برطانویوں کو باور کرانے کی کوشش کی that the real cause of war of independence was the unawareness of British with the native ideas and traditions، یعنی جنگ کی اصل وجہ برطانویوں کی روایات اور نظریات سے بے خبری تھی. سر سید احمد خان said that Hindu were equally responsible of the war. سر سید احمد خان نے کہا کہ ہندو برابر کے ذمہ دار ہیں. بٹ دا برٹش accused only مسلم، لیکن جو برطانوی تھے انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا. He said that Muslim and Christians had the commonality as both had the ہولی بکس، انہوں نے کہا کہ کرسچن اور جو مسلمان ہیں ان میں مشترکہ چیزیں ہیں اور دونوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں. therefore اس لیے they should have interfaith harmony، اس لیے ان میں مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے. these arguments created soft corner in the heart of British for Muslim، اور جو ان دلائل کی وجہ سے برطانویوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرمی کا جذبہ پیدا ہوا. سر سید احمد خان negated the accusation that Muslim were against British government، سر سید احمد خان نے اس الزام کی بھی نفی کی کہ مسلمان جو ہیں وہ برطانوی حکومت کے خلاف ہے. in this connection، اس سلسلے میں ہی wrote لائل محمدن آف انڈیا، انہوں نے ایک لائل محمدن آف انڈیا in which لکھا، in which he explained، جس میں انہوں نے وضاحت کی the status of مسلمانوں کی جو حیثیت ہے اس کی who had served Britishers with loyalty during the war of independence، جنہوں نے وفاداری کے ساتھ جنگ آزادی میں برطانویوں کی خدمت کی. یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا. نیکسٹ کوشچن ہے write down the significance of modern educational institution in پاکستان، پاکستان میں جدید تعلیمی اداروں کی اہمیت کے بارے میں نوٹ لکھیں. آنسر ہے پاکستان مسٹ ایجوکیٹ دیم سیلف ود ماڈرن ایجوکیشن، پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو جدید تعلیم سے آراستہ کرے. اٹ مسٹ ہیلپ اس ٹو ریگین اور لاس پریسٹیج اینڈ اسٹیٹس، اور یہ ہمیں لازمی ہمارا کھویا ہوا وقار اور جو مقام ہے وہ حاصل کرنے میں مدد کرے گا. To enable our students to acquire human values, scientific attitude and noble character is the objective of modern educations، جو جدید جو تعلیم ہے اس کا مقصد طالب علم کو سائنس، انسانی اقتدار، سائنسی رویے اور اعلیٰ کردار کے اصول کے قابل بنانا ہے. سچ این ایجوکیشن سسٹم، اس طرح کے جو نظام تعلیمی نظام ہے ہیلپ ٹرانسفارمنگ سوسائٹی، معاشرے کو بدلنے میں مدد کرتا ہے. بائی پروڈیوسنگ اپرائٹ سٹیزن، اسی طرح کے شہری پیدا کر کے ہو کین کنٹریبیوٹ پازیٹیولی ٹورڈز نیشنل پروگریس، جو قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. پرپز آف ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن از دا empower students with the knowledge and train them for life، جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے ان کا مقصد طالب علم کو تعلیم سے آراستہ کرنا اور اس کی زندگی کے لیے تربیت کرنا ہے. ماڈرن انسٹیٹیوشنز آر گیون سائنٹیفک ایجوکیشن، سوشل ایجوکیشن،
ایتھیکل ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن اباؤٹ اکانومکس ان پاکستان. جو جدید تعلیمی ادارے ہیں وہ پاکستان میں سیاسی تعلیم، سائنسی تعلیم، اخلاقی تعلیم اور معاشیت کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں. دیز آر گیون رائز، یہ بہت زیادہ پیدا کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں ٹو مینی ڈاکٹر، سولجر، ٹیچر، سائنٹسٹ، فلاسفر، پائلٹس، انجینئرز اینڈ بزنس مین. یہ جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں ان ساری چیزوں کو بنانے میں مدد دے رہے ہیں. یعنی ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، سولجر، ٹیچرز ہیں، فلاسفر ہیں، پائلٹ وغیرہ یہ جنم لے رہے ہیں. دیز انسٹیٹیوشنز ہیلپ پاکستان، یہ جو ادارے ہیں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ٹو گیٹ پروگرس ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنے میں مدد کر رہے ہیں پاکستان کی. یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر آپ نے لگا لینا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے پوائنٹ آؤٹ دا آبجیکٹیو اینڈ رول آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا کردار اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ بیان کریں. اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے. سر سید احمد خان اسٹیبلش دا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ان 1886 CE ٹو ڈیولپ ڈیووشن فار ایجوکیشن. سر سید احمد خان نے 1886 میں تعلیم سے لگاؤ کے لیے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہے وہ قائم کی. دیز کانفرنس پرووائڈیڈ اے پولیٹیکل پلیٹ فارم فار دا مسلمس آف انڈیا. اس کانفرنس نے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے وہ مہیا کیا. بیکاز کیونکہ دے ہیڈ نو پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. وین ایور دا میٹنگ آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ور ہیلڈ، جب بھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوتا، the delegates were used to discuss all problems including political as well as educational. تو سفیروں کو تمام سیاسی اور تعلیمی مسائل سمیت ان پر بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا. سر سید احمد خان اسٹیبلش دس فیلنگ، انہوں نے یہ بھی احساس قائم کیا دیٹ مسلم شوڈ ناٹ اپوز برٹش، کہ مسلمان برطانویوں کے خلاف نہیں ہے. ایز اے رزلٹ، اس کے نتیجے میں دا برٹش اسٹارٹیڈ پیٹرونائزنگ دا مسلم آف انڈیا، اس کے نتیجے میں برطانویوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی سرپرستی شروع کر دی. نیکسٹ کوشچن ہے رائٹ ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پر نوٹ لکھیں. سر سید احمد خان emphasized on modern education. سر سید احمد خان جدید تعلیم پر زور دیتے تھے. therefore اس لیے ہی established، انہوں نے قائم کیا a school at مراد آباد in 1859 CE. 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا in which the education of English and Persian was imparted to the students، جس میں اسٹوڈینٹس کو انگلش اور جو پرشین ہے یعنی انگلش اور فارسی زبان ہے وہ پڑھائی جاتی تھی، وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی. another school was also established in غازی پور in 1862 CE. 1862 میں انہوں نے غازی پور میں ایک اور اسکول قائم کیا in 1863 CE. 1863 میں ہی established a scientific society at غازی پور، انہوں نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی in which جو انگلش بک وار ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو، جو انگلش کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرتی تھی. ویکلی جرنل انڈر دا ٹائٹل آف علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ وارڈ پبلشڈ ان 1866 CE. 1866 میں انہوں نے علی گڑھ گزٹ کے نام سے ایک ہفتہ وار جریدہ جو ہے وہ شائع ہوا. اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو اردو اینڈ انگلش سیکشن، اس کو اردو اور انگریزی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. اٹ established all kinds of articles social, ethic, scientific and political. اس نے کئی مضامین شائع کیے جیسے سیاسی، اخلاقی، سائنسی اور سیاسی. سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول ان 1875 CE. 1875 میں سر سید احمد خان نے محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول وہ قائم کیا. آفٹر 2 years، 2 سال کے بعد دا اسکول واز اپ گریڈیڈ ٹو کالج لیول، اسکول کا درجہ بڑھا کر کالج لیول کا کر دیا گیا. سر سید احمد خان آفٹر ریٹائرمنٹ، سر سید احمد خان ریٹائرمنٹ کے بعد ٹک رسپانسبلٹی آف دس کالج، انہوں نے اس کالج کی ذمہ داری سنبھال لی. فالوئنگ دا کالج کے بعد مینی others educational institutions were also established in Punjab, Sindh and NWFP now KPK. کالج کے بعد کئی دوسرے جو ہے وہ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے پنجاب، سندھ اور KPK میں.
اس کے بعد MAO کالج واز اپ گریڈیڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ آف یونیورسٹی ان 1920 CE۔ اس کے بعد 1920 میں MA کالج کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ لاسٹ کوشچن ہے، ایکسپلین دا رول آف سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر۔ سر سید احمد خان ایز آر سوشل ریفارمر ٹوک مینی یوزفل اسٹیپ۔ سر سید احمد خان سیاسی مسلح ہونے کے طور پر انہوں نے کئی اچھے اقدام اٹھائے۔ ہی کریٹڈ دا فیلنگ آف نیشنل یونٹی اینڈ نیشنل ویلفیئر۔ انہوں نے قومی یکجہتی اور قومی فلاح کے جذبات ہیں وہ پیدا کیے امنگ دا مسلم آف انڈیا، ہندوستان کے مسلمانوں کے درمیان پیدا کیے۔ سر سید احمد خان ان ہز بک لائل محمدن آف انڈیا انیمیریٹڈ ویریس سروسز آف مسلم فار دا برٹش گورنمنٹس۔ سر سید احمد خان اپنی کتاب لائل محمدن آف انڈیا میں مسلمانوں کی برطانوی حکومت کے لیے کئی زیادہ خدمات جو ہے وہ ان کا بھی ذکر کیا، اینڈ آسک دا گورنمنٹ ٹو چینج اٹس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا مسلم، اور حکومت سے کہا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے اپنا رویہ ہے وہ تبدیل کرے۔ سر سید احمد خان راٹ آ بک ٹائٹل خطبات احمدیہ ان ریسپانس ٹو ولیم منیر بکس اینڈ ریپلائڈ ٹو ہز کرٹیسزم۔ سر سید احمد خان نے ولیم کے رسپانس میں انہوں نے ایک کتاب خطبات احمدیہ لکھی جس میں ولیم نے تنقید کی تھی اور اس کی تنقید کا جواب دیا گیا۔ ہی راٹ another بک، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تبیین الکلام، اینڈ پروو اور ثابت کیا دیٹ both دا ہولی بکس کہ دونوں کے پاس ہولی بکس ہیں، آر ڈیوائن اور الہامی کتابیں ہیں، اینڈ ہیو مینی کامن تھنگس اور انہوں میں کئی چیزیں دونوں میں مشترک ہیں۔ لیٹر بعد میں سر سید احمد خان آلسو گاٹ دس بک ٹرانسلیٹڈ ان انگلش۔ بعد میں سر سید احمد خان نے اسی کتاب تبیین الکلام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ ان ہز بک، ان کی اس کتاب تبیین الکلام، ہی کمپیئرڈ دا ہولی قرآن اینڈ دا ہولی بک۔ اس تبیین الکلام میں انہوں نے قرآن اور ہولی بائبل ہے جو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا، اینڈ پروو دیٹ اور ثابت کیا دیٹ بوتھ آر ڈیوائن بکس اور ثابت کیا کہ دونوں ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں، اینڈ ہیو مینی تھنگز ان کامن اور دونوں میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ سر سید احمد خان آلسو پٹ ایفرٹس فار ریلیجیس ایجوکیشن۔ سر سید احمد خان نے مذہبی تعلیم کے لیے بھی کہیں جدوجہد کی۔ سر سید احمد خان اسٹیبلش آرفن ہاؤس اینڈ آ اسکول ان مراد آباد۔ سر سید احمد خان نے مراد آباد میں یتیم بچوں کے لیے اسکول اور یتیم خانے بھی بنوائے۔ یہاں تک اس لاسٹ کوشچن کا آنسر ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔